محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب اور دل دہلانے والا واقعہ بیان کروں گی کہ ایک عبادت گزار اور متقی عورت کی شکل خنزیر کی طرح بن گئی۔ وہ ایک عبادت گزار عورت تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا جرم کیا جس جرم کی وجہ سے اللہ نے اس کی شکل کو بدل دیا۔ وہ جرم کون سا تھا؟ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک عبادت گزار شکستہ اور دنیا کے معاملات سے بے خبر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت الہی میں مگن رہتا تھا۔ عبادت گزار کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک عورت رہتی ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے، پوری رات کی عبادت کرتی ہے اور وہ مستجاب الدعوات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس کے دل میں عبادت گزار عورت سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا، اس لیے کہ اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ عبادت گزار دل کا شوق پورا کرنے کے لیے ہر حال میں اس عبادت گزار عورت سے ملوں گا، اس سے دعا لینی ہے۔ اس نے کھانے پینے کا ساز و سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلا، عبادت گزار عورت کی طرف روانہ ہوا۔ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ویران جگہ پہنچ گیا۔ کھانے کے لیے روٹی ختم ہو گئی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اب خشک لب پانی مانگ رہے تھے، خشک حلق پانی مانگ رہا تھا، زبان پانی مانگ رہی۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہیں پر بیٹھ گیا۔ چلنے کی ہمت نہیں تھی، وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ میرے لیے پانی کا بندوبست فرما، یا اللہ میرے کھانے کا بندوبست فرما، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ میں مارا گیا تو پھر میرا یہ جو شوق ہے عبادت گزار عورت سے ملنے کا، پھر یہ تیری محبوب بندی سے دعائیں لینے کا، یہ کس طرح پورا ہوگا؟ ناظرین محترم، یہ شخص وہیں بیٹھ گیا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ دور سے ایک شخص نظر آیا، اسے حوصلہ مل گیا کہ کوئی مسافر تو آ رہا ہے، اس سے پانی مانگوں گا، کھانا مانگوں گا، میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، میری پیاس بھی ختم ہو جائے گی، پھر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، اس کے ساتھ ایک جانور ہے۔ جب وہ مسافر اور زیادہ قریب ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے خنزیر کو پکڑا ہوا ہے، نجس جانور کو پکڑا ہوا ہے۔ جب اس کے قریب آیا تو اس اللہ والے نے کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو، اگر نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ پانی دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، اگر دے دو گے تو میں اللہ سے تمہاری لمبی عمر کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے رزق لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے مالا مال کر دے، بس مجھے ایک دو گھونٹ پانی کے دے دے۔ اس نے کہا، مسافر بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، پینے کے لیے پانی بھی ہے، اور میرے ساتھ بھی، اور ہم ساتھ مل کر کھاتے ہیں، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے۔ تو اس نے آنے والے شخص نے، جس کے پاس کھانا تھا، اس نے پوچھ لیا، بھوکے پیاسے مسافر بتاؤ تو صحیح، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا، فلاں شہر اور فلاں گاؤں کا ہوں اور فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہاں ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، پوری رات قیام کرتی ہے، میرے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، ان سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا، بس میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے سفر کرتا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا، فلاں علاقے میں ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے، اس سے دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ سنتے ہی وہ مسافر شخص، جس کے پاس رسی تھی، جس کے پاس پانی تھا، جس کے پاس روٹی تھی، جس کے پاس پانی تھا، اور جس نے نجس جانور کو پکڑا ہوا تھا، اس کی چیخ نکل گئی، رونے لگا۔ اللہ والے نے پوچھا، بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا کہ میں عبادت گزار عورت کی طرف جا رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ روتے روتے اس نے کہا، بھائی جب اللہ کسی پر قہر ڈالتا ہے تو پھر ہیرو کو زیرو کر دیتا ہے، پھر انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ جب آسمان سے پتھر کی بارش برستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا جہان کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ بزرگ نے کہا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وجہ یہ ہے،
جس عورت کے پاس تو جا رہا ہے اس کی زیارت کے لیے، اس سے دعا لینے کے لیے، جس ولیہ کے پاس تو جا رہا ہے وہ تو میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ وہی عورت ہے خنزیر کی طرف اس نے خنزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ وہی عورت ہے جو نجس جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ دیکھ کر فقیر کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس مسافر نے کہا، اے اللہ والے، جب آسمان سے اللہ کے گھر کی بارش برستی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دکھاتا ہے کہ انسان کو عبرت نشان بنا دیتا ہے، پھر اس کی حالت زار کو لوگ دیکھ رہے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اب اللہ والے نے کہا کہ پھر اس طرح کرتے کہ ہم جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خنزیر میں بدل دیا، انسانی روح کو جانور کی روح میں بدل دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے اس کو ہیرو سے زیرو بنا دیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے جرم کیے تھے، ایسے کون سے گناہ کیے تھے، تاکہ ہم اس گناہ سے نفرت کریں اور ان گناہوں سے دور رہیں۔ تو اگر ہم اس گناہ میں مبتلا بھی ہیں تو جلد از جلد توبہ کر لیں۔ پیارے دوستوں، اب وہ دونوں مسافر نے کیا کیا، اپنی منزل چھوڑی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے آخرکار پہنچ گئے۔ یہ وجہ جاننے کے لیے، اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے اس کے پاس ہی پہنچے۔ یہ عبادت گزار شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، بھائی نے اس کا چرچا سنا تھا، اس کا نام سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار اور متقی پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی تھی، پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی، وہ مستجاب الدعوات بن چکی تھی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں نجس جانور کی رسی تھی۔ جب میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا، یہی وہ عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں، آخر اس نے ایسے کون سا گناہ کیا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو چھین لیا، جانور کی شکل دے دی۔ آخر وہ جانور جسے لوگ نفرت کرتے ہیں، جسے نجس جانور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، میرے مالک، ہم اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ناممکن کو ممکن ہی بنا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرشمے بھی دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا تو نے کون سے ایسے جرم کیے، کون سے ایسے گناہ کیے؟ ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والے ان گناہوں سے سخت نفرت کریں، نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دے گا۔ اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے وہ عورت بولی کہ ایک وقت تھا جب میں بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی پرہیزگار تھی، میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا کہ میں تو اللہ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں۔ میں جو کہتی ہوں بس وہی ہو جاتا ہے، میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں بس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میں بڑی عبادت گزار ہوں، دنیا میں کوئی ایک بھی مجھ سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی، مجھے اپنی نیکیوں پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں ایک ولیہ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو، تیرے جیسے گناہگار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی
نہیں رہنا چاہتی، حالانکہ وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا۔ میرا شوہر میری روزی روٹی کے لیے پورا دن خاک چھانتا تھا، بوریاں کندھے پر اٹھاتا تھا۔ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، پورا دن خاک چھانتا تھا۔ شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ میں اسے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی۔ آج تو میں نے حد کر دی کہ میں اسے کہنے لگی مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں۔ جو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اگر اللہ والے اللہ کے بندے ہیں تو کیا گناہ گار اللہ کے بندے نہیں؟ تو کیا گناہ گاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے شوہر کو کہا اگر واقعی اللہ تعالیٰ تیری سنتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ میرے شوہر نے کہا کہ کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی ہے، اچھا تو یہ کہہ کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں تجھ سے ویسے ہی تنگ آ چکی ہوں۔ میری تباہی کی بد دعا مانگو پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی۔ آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے، آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشان بنانا ہے۔ تو تیری تو دعا ویسے بھی قبول نہیں ہونی ہے، پھر تیرے حق میں دعا کروں گی، پھر تجھے اس دنیا سے مٹا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میرے شوہر کی آنکھیں چمچم برسنے لگی اور دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، جتنی تیری عبادت کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے دکھ دیے ہیں، مجھے درد دیے ہیں، تیرے سامنے بدترین ہوں، تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین عورت ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اگر میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین گناہ گار ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھ سے میری شکل چھین لی، اللہ نے مجھ سے میرا رب چھین لیا، اللہ نے مجھ سے میری خوبصورت زندگی چھین لی۔ عبادت اللہ نے میرے منہ پہ مار کے مجھے خنزیر بنا دیا۔ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ شوہر کا دل دکھانے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہے یہاں تک کہ مستجاب الدعوات بن جائے، اس کی ہر دعا قبول ہونے لگے، پھر بھی یہ یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گی۔ یہ زندگی کے ہر لمحے تمہارے اوپر غنیمت ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔